ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم أكرمني من نور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی کی بریائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، امت محمدیہ ساری امتوں سے افضل امت ہے، آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پیدا کیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بہترین امت قرار دیا اور ساتھ بتایا تم کیا کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ذمہ داری صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعوت دیں گے یا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق بتائیں گے۔
آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو حکم بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل بھی کیا۔ یہ جو تبلیغ رسالت کا کام تھا وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق احسن انداز میں بطریق احسن ادا کر دیا۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ یہ ورثہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں کو عطا کرتا ہے؟ جو حقیقت میں ایمان والے بنتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین سے چمٹ جاتے ہیں، دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنے کتاب کا، اپنے دین کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ افراد کو چن لیا ہے، ہم نے چنا اور ان کو کتاب کا وارث بنایا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں ظالم لنفسہ، جو خطا کار ہیں، جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو معتدل ہیں، اور کچھ سابق بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے فضل سے وہ نیکیوں میں آگے گزرنے والے ہیں۔ کتاب کا وارث اللہ رب العالمین اس کو بناتا ہے جس کو اللہ رب العالمین چن لیتا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، داعیان اسلام میں اگر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم دعوت کے اصول، ضوابط، داعی کے اوصاف اور سامعین کے اوصاف، ان کو مد نظر رکھیں اور اس کے بعد دعوت پھیلائیں۔ پہلے علم پھر عمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ کوئی بات انسان کہنا چاہتا ہے یا کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، ان دونوں چیزوں سے پہلے علم ضروری ہے۔ بہترین امت ہم ہیں، مان لیا، اللہ رب العالمین نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین قرار دیا، ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن کیسے؟ کبھی غور کیا ہم بہترین کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اور یہ امت محمد ہی ہے جو کل قیامت کے دن دیگر انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے آغاز میں کہا، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، پیدا کیا، اور اسی طرح کہا ہم نے تمہیں بھی گواہی دینے والا بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم قیامت کے دن لوگوں کے حق میں گواہیاں دو گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نبی اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا، صرف امت سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے ہم ضرور پوچھیں گے، ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، جن لوگوں کی طرف رسول آئے، پیغام آیا، ہم ان سے بھی پوچھیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، صرف یہ سوال مقتدیوں سے نہیں، صرف سوال امتیوں سے نہیں، بلکہ رسولوں سے بھی ہوگا۔ اللہ رسولوں سے بھی پوچھے گا، بتاؤ تم نے میرے دین کو لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں؟ اب کئی لوگ انکار کر دیں گے، انہوں نے ہمیں حق نہیں بتایا تھا، انہوں نے کبھی حق کی بات ہی نہیں کی، کبھی ہم تک دین پہنچایا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی حق کی بات بتائی ہی نہیں گئی۔ اب اس وقت پیغمبر سے مطالبہ ہوگا، اس پہ کوئی گواہی دینے والا انسان لائیے، کوئی گواہ لے کے آئیے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت نبیوں کے حق میں گواہی دے گی، میری امت کہے گی اللہ یہ پیغمبر سچا تھا، یہ پیغمبر حق تھا اور حق کو پھیلانے والا تھا، یہ امت دیگر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھٹلا رہے، اللہ یہ سارے غلط بولتے ہیں، تیرا نبی سچا تھا۔ ہم نے اس معرفت کے بعد اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں۔ دنیا میں اگر فریضہ سر انجام دیں گے، اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں یہ مرتبہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ،
ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسی جماعت ہونی چاہیے، امت کو ایسا بن جانا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ آج اشتہارات پہ لکھا ہوتا ہے الداعی الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دینے والے فلاں فلاں فلاں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خیر کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی طرف دعوت بھی دیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے منع بھی کریں۔ یہ ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوتی ہے، صرف اماموں پہ نہیں، مقتدیوں پہ بھی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور یہ پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، پہلے امتی سے لے کر آخری امتی تک یہ پیغام ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی بھی برائی کا کام دیکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کر دے، اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان کو استعمال کرے، زبان کے ساتھ برائی کے خلاف بولے، تبدیل کرنا چاہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل سے ہی برا سمجھے، دل میں ہی برائی کو برا جانے۔ اور ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے، انسان برائی کو دیکھے اور صرف اپنے دل میں برا سمجھے، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ وگرنہ جو مضبوط ایمانوں والے ہیں، اگر ان کے پاس طاقت ہو، وہ برائی تبدیل کرتے ہیں، برائی کو ختم کرتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، یا کم از کم ان کی زبانیں، ان کے قلم بولتے اور لکھتے ہیں کہ یہ برائی ہے، ہم نے اس کا تعاقب کرنا ہے۔ اور ایسے شخص سے اچھا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، ایسے شخص سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ایسے شخص سے اچھی بات کسی کی نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، وہ سب سے اچھی بات والا ہے۔ اور دوسری بات عامل صالحہ، دعوت بھی دیتا ہے، خود بھی نیک عمل کرتا ہے، صرف بلانے تک اکتفا نہیں کرتا کہ لوگوں کو دعوت دی خود برا رہا، یہ بھی وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیک بننے کا کہتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو یہ بن جاؤ، لوگوں کو کہتے ہو حق کی طرف آ جاؤ، لوگوں کو کہتے ہو نیک اور صالح بن جاؤ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وہ چیز اپنے اوپر نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسری جگہ پہ فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ نے خطاب ایمان والوں سے کیا، یہ کسی کافر کو نہیں خطاب بلکہ ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو خود نیک عمل نہیں کرتے لوگوں کو اس کی طرف دعوت کیوں دیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو اگر کوئی اچھا کام خود نہیں کرتا تو کسی کو کہہ نہیں سکتا، رغبت دلائے، لیکن ایسا نہیں خود انسان برا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا پھرے۔ اللہ رب العالمین نے یہ رغبت دلائی جیسے لوگوں کو نیک اعمال کی طرف دعوت دیتے ہو خود بھی نیک بن جاؤ۔ اور محترم بھائیوں، دعوت سے پہلے علم ضروری ہے، دعوت سے پہلے خود عمل ضروری ہے، کیونکہ اگر دعوت دیں گے آپ کے پاس علم نہیں تو لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تو کہا ایسا وقت بھی آئے گا زمین میں علماء اٹھتے جائیں گے، عالم نہیں ملے گا، جب عالم نہیں رہیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، جاہلوں سے سوال کریں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، کہا ان سے پوچھا جائے گا وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود تو گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ایسا دور نہ آئے کہ انسان ایسے دور کے اندر اگر آ جائے
تو انسان علماء کو چھوڑ کر ایسے جاہلوں کو اپنا سردار اور اپنا لیڈر بنا لے کہ وہ تو گمراہ تھے ہی اور انسان خود بھی گمراہ بن جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو انسان کے لیے بہت ہی پشیمانی کی بات ہے۔ اس لیے علم ضروری ہے، علم کے بغیر کوئی بات نہ کریں۔ دوسری بات عمل، انسان اپنا عمل پیش کرے، جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، مکے والوں کو بلایا اور وہاں اللہ کے پیغمبر نے اپنا عمل پیش کیا تھا، اپنا نفس پیش کیا، اپنا جسم پیش کیا، اپنے معاشرے کے اندر رہن سہن کو پیش کیا۔ لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، بتاؤ کیسا وایا ہے۔ مکے کے مشرک بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ اصل مسئلہ انہیں بھی بنا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بنا تھا۔ آج بھی کئی اچھے علماء پر تنقید ہو جاتی ہے، کیوں؟ لوگوں کو علم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے تکلیف ہوتی ہے تو ان وجوہات کی بنا پر، ذاتیات پر بولتے ہیں، ان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ وہی پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگوں نے یہ کہا ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، ہاں آپ کو امین بھی مانتے ہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، محمد کریم آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ وہی جو ابھی کہہ رہے تھے، دعوت کو پیش کیا، انہی لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا اور کہا تھا تبا لک یا محمد، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ یہ انداز اس وقت اپنایا گیا جب انسان کو دعوت کی تکلیف ہوئی۔ محترم بھائیو، سب سے پہلے علم، دوسری بات عمل، اور تیسرا کام اس فریضے کو سر انجام دینے والا کہ لوگوں تک حق پہنچا دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی، لیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے ہر بندہ دوسروں تک دین پہنچائے گا۔ اور دعوت میں اسلوب قرآن مجید نے بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ نے رب کی طرف بلانا ہے، دین کی طرف دعوت دینی ہے، تو کیسے؟ سب سے پہلے حکمت۔ حکمت سے ایک مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، جیسے قرآن تمہارے سامنے معیار ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھ کے بتائیے۔ اور دوسرا طریقہ حکمت ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں۔ اور اسی طرح انسان حالات حاضرہ کو، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کا صحیح فہم پیش کرے۔ اور فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اچھی گفتگو ہونی چاہیے، انسان سختی کی زبان نہ استعمال کرے۔ کسی کو دعوت دینا چاہتا ہے تو گالی گلوچ اپنی زبان سے نہ نکالے، سخت جملے ان کا انتخاب نہ کرے، کسی کے بڑے پر تنقید اس انداز سے نہ کرے کہ جس کو وہ تکلیف محسوس کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کسی کے جھوٹے معبود کو بھی گالی نہ دو۔ آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں، کسی کا رد کرنا چاہتے ہیں، الموعظۃ الحسنہ، گفتگو انداز اچھا ہونا چاہیے۔ اب باطل کو تو باطل ہی کہیں گے، جھوٹے کو تو جھوٹا کہیں گے، لیکن انداز الموعظۃ الحسنہ، اچھی گفتگو کے ساتھ۔ اور تیسری بات فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر مباحثہ ہو جاتا ہے، مجادلہ ہو جاتا ہے تو سب سے اچھا راستہ اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، قرآن نے ہمیں بتایا اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، صرف رب ہونے کا نہیں بلکہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ کیا۔ اس کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، ہارون کو نبی بنایا گیا۔ موسیٰ اور ہارون دونوں کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے دربار میں بھیجا اور کہا اذهبا الی فرعون، فرعون کی طرف تم نے جانا ہے، فرعون کی طرف جاؤ، اسے دعوت دو، لیکن ساتھ انداز کون سا؟ فقولا له قولا لینا، تم نے انتہائی نرم گفتگو کرنی ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے فرعون ڈر جائے، نصیحت کو قبول کر لے۔
اللہ رب العالمین جو عالم الغیب ہے وہ جانتا تھا، فرعون ماننے والا نہیں، لیکن ایک دائی کو بتایا تم نے دعوت دینی ہے تو انداز فقولا لہ قولا لینا، انتہائی نرم زبان استعمال کرنی ہے۔ ایک دعوت دینے والے کی ذمہ داری ہے اپنے انداز کو اچھا رکھے۔ یہ کسی پہ گالیاں برسانا، کسی کے اندر ایسی تنقید کرنا، کسی کی ذاتیات پہ بولنا، یہ دعوت کے اصولوں کے خلاف ایک عمل ہے۔ ہمیں دعوت کے اندر اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو واعظ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوت، بلند آواز کے ساتھ پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کی رگیں پھول جاتی تھی، کأنہ منذر جیش، صحابی کہتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، ابھی کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی اس طرح لوگوں کو، صحابہ کو واعظ کرتے تھے، مزاق نہیں کرتے تھے، واعظ کرتے ہوئے چٹکلے نہیں سناتے تھے، مزاق کرتے ہوئے کوئی تہذیب سے ہٹ کر بات نہیں کرتے تھے۔ اور بھائیو، دعوت دینے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج کے ہمارے پروگراموں کا حال یہ ہو چکا ہے، پروگرام ہوتے ہیں، ناشائستہ زبان استعمال کی جاتی ہے، مزاق اور لطیفے سنائے جاتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، حالانکہ پیغمبر کی حدیث سنی ہوتی اور اس کو سمجھا ہوتا تو کوئی واعظ کے اندر مزاق نہ کرتا، دعوت دیتے ہوئے مزاق نہ کرتا۔ سنن نبی داود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داود میں آپ نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، ویل اللہ ویل اللہ، جو بندہ گفتگو کرتا ہے، لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے، جھوٹی بات بتا دیتا ہے، جھوٹ سناتا ہے۔ آج کے لطیفے جھوٹ میں پھیلائے جاتے ہیں، کہا جو جھوٹ سناتا ہے صرف اس لیے لیضحک بہ القوم، لوگوں کو ہنسائے گا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کہا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اور آپ نے تقی سے کہا ویل اللہ، ایسے شخص کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ محترم بھائیو، ایک دائی کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا آپ نے دعوت دینی ہے، اور ساتھ یہاں تک کہہ دیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نبی ان سے کہیے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا منہج ہے، میں اسی منہج پہ رہ کر ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤں گا، دعوت دوں گا، علی بصیرۃ، میں پوری بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، پوری بصیرت اور متانت کے ساتھ بلاتا ہوں، پورے منہج کے مطابق بلاتا ہوں۔ صرف میں نہیں، کہا آنا ومن اتبعنی، میں بھی اسی بصیرت کے مطابق دعوت دیتا ہوں، اور جو میرا پیروکار ہے وہ بھی اسی بصیرت کے ساتھ بلاتا ہے۔ سب سے پہلے بصیرت ضروری ہے، علم ضروری ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ دعوت دینے والا اور چیزوں کی دعوت دے بھی، شلوار اوپر رکھیں، اب آپ داڑھی رکھ لیں، دیگر چیزوں کی دعوت، یہ ساری کی ساری، میں یہ نہیں کہتا اس چیز کی حیثیت نہیں، یقیناً حیثیت ہے، سنت کی اہمیت ہے، لیکن جس کا عقیدہ صحیح نہیں، بتاؤ وہ رفع دین کرے گا تو کیا فائدہ ہے اسے؟ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے گا، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ محترم بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا، ان کو دعوت کا انداز بتایا تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا تھا میرے صحابی تو یمن کی طرف جا رہا ہے، ان کو سب سے پہلے جا کے توحید سمجھانی ہے، نماز کا حکم بعد میں، اگر توحید سمجھے تو پھر نماز کی بات کرنی ہے، وگرنہ نماز کی بات پہلے عقیدہ، اور یہ پوری خیر خواہی کے ساتھ انسان دعوت دے۔ اگر انسان کے دل میں خیر خواہی ہو تو یقیناً انسان کے دل میں نرمی آ جائے گی، انسان کے لہجے میں نرمی آ جائے گی، اس کا انداز اچھا ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما لکم مثل الوالد، میرے صحابہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے تمہارا باپ ہوں، جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے شفقت کرتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، میں بھی ایسے ہی ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوں۔
تمہیں میں بتاتا ہوں تم نے دین پر عمل کیسے کرنا ہے، تمہیں میں دین سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ کی دعوت۔ آج کے داعیان اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور محترم بھائیوں اگر ہم سمجھ جائیں، نرمی کے ساتھ انداز اس طرح کا رکھیں، لوگوں کو خیر خواہی کے ساتھ دعوت دیں، اگر ہماری وجہ سے ایک بھی بندہ صحیح راستے پہ آ جاتا ہے تو یقین جانیے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اس شخص کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا پکڑایا تھا خیبر کے موقع پہ، اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، علی تیرے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کر دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ بات کی تھی، میرے صحابہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یفتح اللہ، اگلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا۔ پتہ تھا فتح ملے گی، لیکن طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا بتایا؟ علی جانا ہے، جا کے خیبر کے یہودیوں سے لڑنا شروع نہیں کر دینا، جاتے ہی ان کو مارنا شروع نہیں کرنا، سب سے پہلے ان کو دعوت دینی ہے، عقیدہ توحید پیش کرنا ہے۔ علی اگر تیری وجہ سے ایک بھی بندہ سیدھے راستے پہ آ گیا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ مکے کے اندر، مدینے کے اندر انتہائی قیمتی اونٹ، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اونٹ ایک طرف ہوں، ایک بندہ تیری دعوت پہ لبیک کہہ کے سیدھے راستے پہ آتا ہے، اونٹوں سے بہتر اس بندے کا آنا ہے۔ یہ انداز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ یہ جذبہ رکھیں، جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو نیکی کی پہچان کرواتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا کرنے والے کو اجر عطا کرتے ہیں۔ آپ دعوت دیں، لوگ عمل کریں، اللہ آپ کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا من دعا الی ہدی، جو بندہ ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگ اس کی بات سن کے سیدھے راستے کی طرف آتے ہیں۔ کہا جتنا دعوت دینے والے کو، جتنا عمل کرنے والے کو اللہ اجر عطا کرے گا، اتنا ہی اللہ دعوت دینے والے کو اجر عطا کرے گا۔ ایک بھی فیصد کمی نہیں ہوگی، وہ مالک ہے، وہ کمی نہیں کرتا۔ انسان جتنا عمل کرنے والے کو اجر اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اتنا ہی دعوت دینے والے کو اجر ہے۔ اتنی اہمیت ہو تو ہم اس چیز کو مد نظر کیوں نہ رکھیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ دعوت بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ عجیب انداز اپنایا گیا، زیادہ رونق ہونی چاہیے، عوام زیادہ ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے ہم نے جلسہ کروایا۔ محترم بھائیوں، آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک بھی بندہ آپ کی بات سن لیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، یقین جانے لاکھوں روپے خرچ کیے آپ کے کبھی بھی ناکامی میں نہیں جائیں گے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان دعوت دے اور لوگ مان جائیں، ہماری ذمہ داری دعوت دینے، لوگوں کو بتانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ، میرے سامنے امتیں پیش کی گئی۔ اللہ کے نبی نے امتوں کو دیکھا، کہا میں نے دیکھا ایک نبی جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک جماعت جا رہی ہے، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک گروہ جا رہا، میں نے ایک نبی کو دیکھا یمر معہ عشرہ، اس کے ساتھ 10 افراد جا رہے تھے، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ 5 افراد جا رہے تھے، اور فرمایا والنبی یمر وحدہ، میرے صحابہ میں نے ایسے نبی بھی دیکھے ہیں جو اکیلے ہی چلتے جا رہے تھے۔ انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے مانا نہیں، تو بتائیں کیا نبی کی دعوت میں کوئی کمزوری تھی؟ نبی کی دعوت میں کوئی کمی تھی؟ دعوت تو پوری سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دیتے تھے، وہ ذمہ داری اپنی نبھا رہے تھے۔ ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، دعوت آپ نے دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس بیٹھے، چچا کے پاس بیٹھے، دعوت بار بار دیتے رہے، چچے نے انکار کر دیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کمی تھی؟
یقیناً نہیں. وہ جو نبی تھے ان کی دعوت میں کمی نہیں تھی. 950 سال تک قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن ما آمن معہ الا قلیل. قرآن کہتا ہے ان پر ایمان لانے والے چند افراد تھے، گنتی کے چند افراد، کہ جب تباہی آئی وہاں اللہ رب العالمین نے کافروں کو تباہ کیا. کچھ افراد بچے ہیں، وہ ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے. کشتی کے اندر جانور بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں، اور ساتھ وہ سارے افراد بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بچایا. تو بتاؤ ایک پیغمبر 950 سال تک لوگوں کو دعوت دے، صرف اتنے ہی لوگ مومن ہوں، اتنے ہی لوگ مسلمان ہوں کہ وہ سارے کے ساری کشتی میں آ جائیں. بتاؤ کیا نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے اندر کوئی کمی تھی؟ بھائیو یہ اپنے دل سے بات ختم کر دیں. زیادہ لوگ آنے چاہیے، لیکن اس چیز کو اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں جگہ دیں. لوگ چاہے تھوڑے ہی آئیں، ہمیں لوگ چند پسند کریں، میں نے اللہ کا دین لوگوں تک سچا پہنچانا ہے، حقیقی دین پہنچانا ہے. انشاءاللہ یہ کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا. ایسے نبی بھی آئے ہیں. اللہ رب العالمین نے داعی کو یہ بھی بتایا تم نے صبر کرنا ہے. لوگوں کی تنقید ہوگی، لوگ اعتراضات کریں گے. کیا نبیوں کو معاف کر دیا؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے. تو جواب کیا ملا ہے؟ جواب ملا ہم تجھے جاہل سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ جواب ملا. شعیب علیہ السلام دعوت دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے قوم والوں نے کیا کہا؟ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. شعیب تو باتیں کرتا ہے، تیری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو فصاحت عطا کرتا ہے، بلاغت عطا کرتا ہے. لوگوں کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو استعداد دیتا ہے. لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جواب کیا ہے؟ ما نفقہ کثیرا مما تقول. تیری باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ قرآن ہے. اور قوم کا شعیب علیہ السلام کے ساتھ انداز کیا ہے؟ لوط علیہ السلام نے دعوت دی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، لوگوں کو طہارت اور پاکیزگی کی طرف بلایا. لیکن جواب کیا ہے؟ یہ بڑے نیک صاف بنے پھرتے ہیں، بڑے پاک صاف بنتے ہیں. اخرجوہم من قریتنا انہم اناس یتطہرون. بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے باہر نکال دو. یہ انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں ان کو جواب ملتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نبی جلد بازی نہیں کرنی، جیسے اولو العزم پیغمبر اور رسول صبر کرتے رہے تم نے بھی صبر کرنا ہے. ایک مقام پہ کہا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. پیغمبر لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہمیں معلوم نہیں؟ آپ صبر کریں رب کے فیصلوں پہ، آپ ڈٹ جائیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا گیا؟ آپ کا دل پریشان ہو جاتا تھا، سینہ تنگ ہو جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. نبی ہم جانتے ہیں ان کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. نبی پریشان نہ ہوا کریں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور رب کے سامنے جھک جایا کریں. یہ آپ کی پریشانی کا حل ہے. لوگوں کی باتوں کو آپ نے اپنے خاطر میں نہیں لے کے آنا. اس وجہ سے دعوت میں کمی نہیں آنی چاہیے. دعوت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی طرف پورے اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہوا تو سارے کا سارا نیک عمل ختم. اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا، آپ اپنا کام کرتے جائیں، اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ داعی کے ذمے چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں بہرحال مد نظر رکھنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ سامعین کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو ترجیح دیں، قرآن و سنت کے بیان کو ترجیح دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسا ہوگا لوگ مقدم کریں گے اس کو جو ان کو گانے کی طرز پہ قرآن سناتا ہوگا. لوگ فقہ نہیں دیکھیں گے، لوگ تدبر نہیں دیکھیں گے، دین کا فہم نہیں دیکھیں گے. بڑا اچھے انداز سے بولتا ہے، اس کو آگے کر دو. محترم بھائیوں، قرآن و سنت کو ترجیح دینے والے لوگ کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھتے ہیں.
قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، ہم نے قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، پھر وہ انداز، پھر الفاظ کی طرف نہیں جاتے۔ لفاظی کس کی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے کبھی سنا نہیں ائمہ محدثین کس طرح عمل کرتے تھے؟ اصل میں ان کے کاموں میں اخلاص تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے کاموں کو رہتی دنیا تک باقی رکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حالات پڑھ کے دیکھے، وہ دور دنیاوی ترقی کے اعتبار سے صفر پر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کام کی اتنی برکت دی۔ اس وقت دوات کے ساتھ، سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا تھا، قلم دوات کے ساتھ لکھا جاتا تھا، کیسے ہزاروں حدیثیں لکھ دی، لاکھوں حدیثیں یاد کر لی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتنی جلدوں میں فتح الباری لکھی، تو کس طرح دیگر شارحین بخاری کو بھی مد نظر رکھا، اگر کسی کی بات درست ہے اس کو نقل کیا، اگر غلط ہے اس کو بھی نقل کیا، ساتھ رد کیا کہ اس کی یہ بات درست نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات یاد رکھیں، سامعین فالو کرے کتاب و سنت کو، ترجیح دے کتاب و سنت کو، اور جو دائی ہے دعوت دینے والا، ضروری نہیں کہ ہر بات تو اسے پتہ ہے فوراً جواب نہ دے، جس چیز کا علم ہے وہ بتا دے، جس کا پتہ نہیں سب سے پہلے تحقیق کریں۔ آپ بھی بازار میں جائیں گے، گھروں میں جائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے کیونکہ امت محمد میں سے ہیں، لیکن اس انداز سے جس بات کا علم نہیں اس بارے میں گفتگو نہ کریں، وہ بات نہ کریں، پوری تحقیق کے ساتھ علم پھیلائیں۔ اور اس کے لیے سامعین کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے، استماع، کان لگا کے بات کو سننا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ایسے لوگوں کو خوشخبری دی ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، پیغمبر میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اچھی بات پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی ہے، یہ عقلوں والے ہیں، اللہ نے ان کو سمجھ اور بصیرت عطا کی ہے کہ کان لگا کے بات سنتے ہیں۔ صحابہ کا انداز صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز کرتے کأن علی رؤوسہم الطیر، انداز یہ ہوتا تھا جیسے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ہلتے نہیں تھے کہیں پرندے اڑ نہ جائیں۔ یہ تشبیہ دی، صحابہ اتنے انہماک کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واز سنا کرتے تھے، اس گہرائی کے ساتھ سنتے۔ ابو داود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز کر رہے، ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، صحابہ سن رہے ہیں، دل نرم ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اور ایمان والوں کو کیا چاہیے؟ انما المؤمنون، کہا ایمان والے وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم واقعی ایمان والے ہیں تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، کیا قرآن سن کر، احادیث سن کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا ایمان کا لیول کم رہتا ہے؟ اگر ایمان بڑھتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں شامل کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو یقیناً ہم اپنے ایمان کو جانچیں، اس پہ نظر ثانی کریں، اگر کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔